بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. بحمد اللہ تعالی جامع السنن الترمذی جلد ثانی میں سے ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 89 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الدواء والحث علیہ. یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جو علاج اور اس کی ترغیب کے متعلق وارد ہے. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ العقدی البصری قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ عن اسامہ بن شریک قال قالت الاعراب. ہمیں روایت کی بشر بن معاذ العقدی بصری نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے روایت کی زیاد بن علاقہ سے، انہوں نے اسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قالت الاعراب یا رسول اللہ الا نتداوى. اعرابیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کریں؟ قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ تداووا. ہاں اللہ کے بندو علاج کرو. فإن اللہ لم یزع داء الا وضع له شفاء او دواء. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض پیدا نہیں کیا مگر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز شافی ضرور پیدا کی ہے. او یہ راوی کا شک ہے کہ شفاء فرمایا یا دوا یا پیدا کیا ہے، ضرور پیدا کیا ہے اس کے لیے دوا. الا داء واحدا سوائے ایک مرض کے. فقالوا یا رسول اللہ وما ہوا. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہے؟ قال الحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا. وفی الباب عن ابن مسعود و ابی ہریرہ و ابی خزامہ عن ابیہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو خزامہ اپنے والد مکرم سے اور عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام حضرات سے روایات مروی ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے، تو لہٰذا بیماری کے لیے بھی اسباب پیدا کیے ہیں اور شفا کے لیے بھی اسباب بنائے ہیں. پھر جو اسباب ظاہری ہے ان کو اختیار کرنا یہ مامور بھی ہے. اس لیے بیماری کا علاج کرانا مسنون ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے. دیکھیے اس باب کی پہلی روایت یہی روایت ہے اس باب کی کہ اس میں اعرابیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اعرابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو شہر سے باہر دور مضافات میں رہتے تھے، بدوی بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الا نتداوى، کیا ہم دوائی نہ کریں، علاج نہ کرائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کرو. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کے لیے شفا بھی پیدا کی ہے یا اس کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے. صرف اور صرف ایک مرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی علاج نہیں، جس کی شفا کوئی نہیں، جس کا علاج ہی کوئی نہیں. الا داء واحدا. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرم، وہ بڑھاپا ہے. اب یہاں بڑھاپے سے مراد موت ہے. الحرم یہاں اس سے مراد موت ہے، کیونکہ بڑھاپا یہ موت کی تمہید ہے.
اس کا مقدمہ ہے بڑھاپا آ جاتا ہے تو بس پھر موت وہ بالکل سر پہ آ کھڑی ہو جاتی ہے. تو موت ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جائے تو اسے علاج نہیں کرنا چاہیے، نہ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ جب موت آ جائے تو اس وقت اس میں کوئی علاج بس پھر کام نہیں کرتا. اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. عام طور پر جو سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن و حدیث میں تو توکل کا ذکر ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جبکہ حدیث میں علاج کا حکم دیا گیا، تو بظاہر دونوں باتیں متعارض معلوم ہوتی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے دنیا اسباب کی دنیا ہے. صحت کے اسباب اختیار کرنا اور مرض کے اسباب سے بچنا ضروری ہے، ورنہ یہ اسباب بے فائدہ ہوں گے. البتہ اسباب جو ہے نا یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہیں اس کی. پہلی اسباب مقطوعہ، یعنی اسباب یقینیہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یہ وہ اسباب ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے مسببات کا تعلق ہے، اور ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا. مثال کے طور پر 1-2 مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. دنیا میں اسباب یہ ہے کہ بھائی ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا اٹھانا ہاتھ کے ذریعے سے، اس کو منہ کے اندر رکھنا، دانتوں کے ذریعے اس کو چبانے کے بعد پھر نگلنا، تو پھر جا کے یہ پیٹ میں جائے گا اور پھر اس سے پیٹ بھرے گا. لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اللہ تعالیٰ یوں ہی میرا پیٹ بھر دے گا، تو یہ غلط ہے. یا ایک دوسری مثال آپ یوں لے لیجئے کہ ایک زمیندار ہے، کاشتکار ہے، جو کہتا ہے کہ بھائی میں نہ کھیت میں ہل چلاؤں گا، نہ اس میں کوئی بیج ڈالوں گا، نہ اس کو پانی دوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، اس میں اناج بھی اگے گی اور اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے خلاف ہے. یہاں پر بھی اس مزدور کو کاشت کرنا پڑے گا، کھیت میں ہل چلانا ہوگا، بیج ڈالنا ہوگا، اس کو پانی دینا ہوگا وقت بر وقت، پھر جا کے اللہ پر یقین کرے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گے. توکل پھر اللہ کی ذات پر ہو. تو اگر اس کو اختیار نہیں کرے گا اور ایسے کہے گا کہ بھئی یہ ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی سنت جاریہ کے خلاف ہے. دوسری قسم اسباب ظنیہ ہے، یعنی غالب یہ ہے کہ مسببات ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کوئی مسافر ہے، وہ اگر جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہو، صحرا میں سفر کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ توشہ راہ ضرور ساتھ لے، چونکہ غالب گمان ہے کہ بھئی جنگل میں یا صحرا میں ضروریات اکل و شرب کہاں میسر ہوتی ہے، پینے کا پانی مشکل سے ملتا ہے. لہذا ایسے اسباب اختیار کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ ہے. اسی طرح دفع مضرت کے لیے اسباب ظنیہ اختیار کرنا، علاج معالجہ کرنا، تو یہ بھی اسباب مظنونہ میں داخل ہے، اور ان اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی بالکل بھی نہیں ہے. تیسری قسم اسباب موہومہ، یہ وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے مسببات تک پہنچنا وہمی ہے، یعنی ضروری نہیں، کبھی ہو بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پر ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں کہ بھائی میں انشاءاللہ مستقبل میں یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، وہ کروں گا، اکثر اس میں سے ٹوٹ جاتے ہیں، چند ایک ہو بھی جاتے ہیں، تو اسے اسباب موہومہ کہا جاتا ہے. ان اسباب کا ترک بہتر ہے، اس لیے کہ ان سے توکل حاصل نہیں ہوتا جو اسباب موہومہ ہیں. تو ان 3 طرح کے اسباب میں اس کو آپ رکھ کر سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ضروری ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھا تھا ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھوں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں رات کو، یعنی اونٹ کے پیر باندھوں یا اللہ پر اعتماد کر کے یوں ہی اسے چرنے کے لیے چھوڑ دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا عقلھا وتوکل، اونٹ کے پیر میں رسی باندھ اور پھر اللہ پر بھروسہ کر، یعنی
توکل یہی ہے کہ اس کو بھی اختیار کر، سبب اختیار کر، اور توکل بھروسہ اللہ کے ذات کے اوپر رکھ۔ تو اسباب ظاہرہ اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، جس طرح اسباب کا اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہوتی، کیونکہ اسباب بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر آگے بحث ابواب القدر وغیرہ میں آئے گی تو وہاں پر کریں گے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ما یطعم المریض، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مریض کو کیا کھلایا جائے، مریض کیا کھائے گا۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن صائب بن برکہ عن امه عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے اسماعیل بن ابراہیم سے، انہوں نے محمد بن صائب ابن برکہ سے، انہوں نے اپنی والدہ مکرمہ سے، اور انہوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ اہلہ الوعک امر بالحساء فصنع ثم امرهم فحسوا منه وكان يقول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دلیا استعمال کرنے کا حکم فرماتے، چنانچہ دلیا بنایا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو گونٹ گونٹ کر کے پیو۔ وکان یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انہ لیرتو فؤاد الحزین ویسرو عن فؤاد السقیم کما تسرو احداکن الوسخ بالماء عن وجہہا، کہ یہ غمگین شخص کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے قلب سے غم کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی پانی کے ذریعے اپنے چہرے سے میل دور کرتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روى الزہری عن عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من ھذا، اور زہری نے عروہ سے، عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس میں سے نقل کیا ہے۔ حدثنا بذلك الحسین الجریری قال حدثنا ابو اسحاق الطالقانی عن ابن المبارک عن یونس عن الزہری عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه حدثنا بذلك ابو اسحاق۔ ہمیں روایت کی اسی طرح حسین الجریری نے، انہوں نے ابو اسحاق الطالقانی سے، انہوں نے ابن مبارک سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ روایت کی ہمیں اس کی ابو اسحاق نے۔ جی عزیز طلباء کرام، مریض کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی اور کبھی بھوک ہی نہیں ہوتی، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ چنانچہ اس پہلے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کسی وجہ سے دو باب مقرر کیے ہیں۔ تو پہلے باب جب اس کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا باب آگے آ رہا ہے کہ مریض کو مجبور نہ کیا جائے، زبردستی اس کو کھانے کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کا وہ جو مرض ہوتا ہے، اس کی طبیعت، باطنی قوت مدافعت وہ مرض کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو کھانے کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے باب میں، اگلے درس میں آئے گا۔ یہ پہلے میں کہ جب مریض، اس کے لیے کون سی غذا ایسی ہونی چاہیے جو اس کو مفید ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صورت کے بارے میں فرمایا، اس کو حریرہ کہتے ہیں، حریرہ، دلیا کے ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ کیا بالحسا۔ تو اہل مکہ اس کو حریرہ کہتے ہیں، موجودہ دور میں اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے، تلبینہ۔ یہ آٹے اور پانی کو ملا کر گھی یا تیل میں بنایا جاتا ہے، اسے حریرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو پلانا، یہ مریض کے لیے اس کو کھلانا، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں
حریرہ کا ایک فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے پیٹ صاف ہوتا ہے، اور یہ بات تو مشاہدتاً اور سب کے علم میں ہے کہ جب معدہ صاف ہو جائے گا، جو کہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، تو بیماریاں خود بخود چلی جائے گی. تو لہٰذا مریض کو وہ حریرہ دینا اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے، اس کو پلانا چاہیے. یہ بالکل ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ پی جا سکتی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.